آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لها عرشها ننظر وتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو فأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال سليمان عليه السلام أيكم يأتيني بعرشها قال وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة شهرين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے اقوال ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایکم یاتینی بعرشها، تو کہتے ہیں کہ اس کے تخت اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 2 مہینے کا سفر تھا. یعنی چونکہ سبا جو ہے یہ یمن کا علاقہ ہے، اس کو سبا بھی کہتے ہیں، معارب بھی کہتے ہیں، صنعا سے قریب ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت شام میں تھے، بیت المقدس میں. تو تقریباً یہ سفر جو ہے مسیرت شہر ہے. اسی لیے قریش کے 2 سفر ہوتے تھے کہ وہ گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے. تو مکے سے یمن کا سفر بھی 1 مہینے کا ہے اور مکے سے شام کا سفر بھی 1 مہینے. تو تقریباً یہ 2 مہینے کی مسافت ہے. یعنی اگر یہ سفر اونٹوں پہ قافلوں کی شکل میں کیا جائے. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک قال وكان سليمان مجلسا فيه الناس ويصلى میں يقوم. کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک وقت مقرر تھا کہ آپ تشریف لاتے تھے اور اپنے وزراء امراء مجلس میں بیٹھتے، جو معاملات ہوتے وہ سنتے. اور اس کے بعد تو اس نے جن نے کہا کہ جتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں. فقال انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك قال سليمان اريد اعجل من ذلك. حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی بڑی قوت دی ہے. جیسے اللہ نے فرشتوں کو قوت عطا فرمائی ہے، ایسے اللہ نے جنات کو بھی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی ایک تو اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں اور ایک بڑی طویل مسافت جو ہے وہ تھوڑے وقت میں طے کر لیتے ہیں. تو بہرحال جن نے کہا کہ حضرت اتنی دیر میں، آپ نے فرمایا نہیں مجھے تو جلدی چاہیے. وقال الذي عنده علم من الكتاب انا انظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل ان يرتد کی طرف. قال بن سليمان ما قطع كلام سليمان بس ونبار شهاب تحت قدر سليمان تحت كرسي كان سميد عليه يجره من السرير.
اب جناب فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے علم کتاب سے نوازا تھا اس نے عرض کیا کہ حضرت میں کتاب میں دیکھ کے اس کے بعد میں جتنی دیر میں انشاءاللہ اب نظر جھپکتے ہیں اتنی دیر میں عرش آ جائے گا۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی بات ختم کی اور اس طرف توجہ فرمائی تو دیکھا کہ عرش آ گیا ہے، اور وہ عرش جو ہے بالکل زمین کے نیچے سے جہاں حضرت سلیمان بیٹھے تھے، جہاں آپ کے نیچے کرسی تھی جس پہ قدم رکھ کے آپ تخت پہ بیٹھتے تھے وہی سے برآمد ہو گیا۔ اب جب دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے قال ھذا من فضل ربی، کہ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی قوتوں سے اور ایسی طاقتوں سے اور ایسے ساتھیوں سے نوازا ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ فلما جاءت چراغ العرش، آپ نے حکم فرمایا کہ اس کے تخت میں کچھ رد و بدل کر دو، کچھ شکل تبدیل کر دو، کہیں جواہر تبدیل کر دو، کہیں رنگ تبدیل کر دو، تاکہ ہم امتحان لیں وہ پہچانتی ہے کہ نہیں۔ جب وہ آ گئی اور اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارا عرش بھی اسی طرح ہے؟ اس نے کہا معلوم تو ہوتا ہے کہ بالکل وہی ہے۔ قال فسألته حين جاءته عن أمرين قالت لسليمان أريد ماء ليس من أرض ولا سماء وقال سليمان إذا سئل عن شيء سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين فقال الشياطين هذا هين أجر الخيل ثم خذ ألقاها ثم املأ منه الآنية قال فأمر بالخيل فأجريت ثم أخذ إلقاها فملأ منه الآنية۔ تو اب اس ملکہ نے بھی آپ سے سوال کیا کہ جیسے آپ نے ایسے ایسے کام کیے کہ ملکہ طاقت میں آ گئی، تو ملکہ نے بھی سوال کیا، اس نے کہا مجھے پانی چاہیے لیکن آسمان سے بھی نہ ہو زمین سے بھی نہ ہو۔ اب پانی جو ہے یہ لازمی بات ہے، یا تو آسمانوں سے اترتا ہے اور یا زمین سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی یہی فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ آسمان سے بھی پانی اتارتے ہیں اور زمینوں کے اندر بھی پانی ہے جس کو ہم کنویں کھود کے نکالتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے تو ایسا پانی چاہیے جو آسمان کا بھی نہ ہو زمین کا بھی نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب کوئی بات آتی تھی تو آپ انسانوں سے بھی مشورہ فرماتے تھے، جنوں سے بھی مشورہ فرماتے تھے، شیاطین سے بھی۔ شیاطین سے مراد ہوتا ہے جو جنوں میں سرکش ہو وہ شیطان ہے، ورنہ شیطان بھی جن ہے، ان کا بڑا جو ہے ابلیس وہ جن ہے۔ ابلیس جو ہے ابو الجن وہ تو خود جن ہے شیطان۔ تو شیاطین کیوں کہا جاتا ہے کہ جو ان میں شرارتی ہیں وہ شیاطین۔ تو آپ نے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا حضرت یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ حکم دے دیں کہ گھوڑوں کو دوڑایا جائے۔ اب گھوڑے جب دوڑائیں گے تو پسینے پسینے ہو جائیں گے، پسینے جمع کر کے دیتے پانی ہے۔ تو اب آپ نے حکم دیا قالت وسالت عن لون اللہ عز وجل قال فوسب سلیمان عن سریرہ فخر ساجدا فقال یا ربی لقد سالتنی عن امر انه لیتآزم فی قلبی ان اذکره لک وقال ارجع فقد كفيتكم قال فرجع إلى سريره فقال ما سألت عنه قالت ما سألتك إلا عن الماء فقال لجنوده ما سألت عنه فقالوا ما سألتك إلا عن الماء قال ونسوه كلهم۔ اب یہ ہے کہ اس نے ایک سوال تو یہ کیا تھا کہ مجھے پانی چاہیے جو آسمان سے بھی نہ ہو اور زمین سے بھی نہ ہو، اور دوسرا سوال کیا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کی شکل مجھے سمجھائیں۔ تو حضرت سلیمان سجدے میں گر گئے کہ اللہ کی ذات کی کون توصیف بیان کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نور ہے، اللہ اراہ اس کو کون دیکھ سکتا ہے کہ ان کی صفت بیان کرے؟ ہاں قیامت میں تو اللہ اپنا دیدار نصیب کرائیں گے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا جی وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے اور اس قسم کے سوال کرتے ہیں تاکہ اگلا جواب نہ دے سکے تو اپنا
روب جھاڑیں کہ دیکھیں جی ہم نے ایسا سوال پوچھا کہ سلیمان بھی جواب نہ دے سکے. تو حالانکہ یہ سوالات نہیں ہوتے. سوال وہ ہوتا ہے جس کا فائدہ ہو. سوال وہ ہوتا ہے جس سے آدمی کو علم حاصل ہو. اس قسم کے سوال کرنا جو ہے دراصل یہ خود اناد ہوتا ہے اور سرکشی ہوتا ہے. کہ جیسے قصہ ہے تاریخ میں کہ حضرت امام محمد یعنی محمد بن الحسن الشیبانی یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں. یہ دو شاگرد ہیں امام صاحب کے جن کو صاحبین کہا جاتا ہے. امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین یہ بہت بڑے عالم تھے اور امام صاحب کے بہت قریبی شاگرد تھے. یعنی یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ امام شافعی کا بھی استاد ہے رحمۃ اللہ علیہ. تو بادشاہ کے مجلس میں حضرت امام محمد کا بہت بڑا وقار تھا، عظمت تھی. بادشاہ بڑا احترام کرتے تھے اور جو حاسدین ہوتے ہیں وہ جل گئے. نے کہا کمال ہے، یعنی ہماری اتنی عزت نہیں ہوتی اور امام محمد کا اتنا شان. یہ خدا کی شان ہے کہ ہر دور میں حاسد بھی پیدا ہوتے. ہر دور کے اندر جو ہے مبغضین، معاندین، حاقدین، حاسدین، مفسدین، ہر قسم کے لوگ پیدا ہوتے. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم بادشاہ کے دل سے امام محمد کی عظمت کو کیسے ختم کریں. کوئی ایسا ہیلا کریں، وہ بہانہ کریں کہ امام محمد کی یہ شان نہ رہے. تو انہوں نے مشورہ کر کے کچھ سوالات مرتب کیے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ امام محمد کو اتنا عزت دیتے ہیں، اتنا توقیر کرتے ہیں، وہ اتنا بڑا عالم تو نہیں ہے. کتابیں دیکھ کے تو ہر عالم جواب دے سکتا ہے. ہر موضوع پہ کتابیں موجود ہیں، آدمی مطالعہ کرے گا جواب دے دے گا. ہم آپ کو کچھ سوالات دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ امام محمد سے سوال فرمائیں اور حکم دیں کہ یہی کھڑے کھڑے جواب دو اور عقلی جواب دو، کتابیں نہیں دیکھنی. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امام محمد کے پاس کتنا علم ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. باتوں میں تو انسان آ جاتا ہے نا، بڑے سے بڑا دانا بھی آدمی ہو تو باتوں میں شکار ہو جاتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ کیا سوال؟ میں کہا جی ایک تو آپ سوال پوچھیں امام محمد سے کہ اللہ نے جو زمین پیدا کی ہے اس کا سینٹر مرکز جو ہے وہ کون سی جگہ ہے، یعنی درمیان کا جو نقطہ ہے وہ کون سی جگہ ہے. اور دوسرا سوال اس سے یہ پوچھیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ شیطان کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے. تو شیطان جو ہے وہ تو آگ سے پیدا ہوا ہے، اگر آگ کو آگ میں ڈال دیں گے تو کیا عذاب ہو جائے گا؟ تو شیطان بھی آگ ہے، جہنم بھی آگ ہے. تو آپ نے آگ اٹھا کے آگ میں پھینک دی تو اس سے شیطان کا کیا بگڑ جائے گا؟ وہ تو خود آگ ہے. دو سوال ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تیسرا سوال جو ہے وہ امام محمد رحمت اللہ علیہ سے آپ یہ سوال کریں کہ اس وقت ہمارا خدا کیا کر رہا ہے. تو جب آپ یہ سوال کریں گے، لیکن شرط یہ کریں امام محمد سے کہ وہ اٹھ کے جواب دینے کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں کل دوں گا، کیونکہ پھر تو وہ کتابیں دیکھ کے جواب دے سکتے ہیں. اور کوئی بھی عالم وہ اپنی لائبریری میں جائے گا، کتابیں نکالے گا، مطالعہ کرے گا، جواب دے دے گا. علماء نے مسائل پہ بحث کی ہے. بادشاہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے. جب دربار لگ گیا اور امام محمد بھی تشریف لے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آج کچھ دربار کا رنگ بدلا ہوا ہے، کچھ بادشاہ کے انداز میں بھی وہ پہلے والا احترام نہیں ہے جو ہمیشہ کرتے تھے. السلام علیکم کیا، بیٹھ گئے.
بادشاہ نے کہا کہ امام محمد ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے ہماری کہ جواب دینے کے لیے تم کتابوں کا مراجعہ نہیں کرو گے، ابھی ابھی عقل سے جواب دو۔ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، پہلے تو خیر کی بات ہی غلط ہے، اللہ نے عالم سے اور بڑا عالم بنایا ہے، ہر عالم پہ ایک اور عالم ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ایک عالم کے پاس دنیا کے ہر سوال کا جواب موجود ہو۔ جیسے ایک بادشاہ کے پاس ہر چیز نہیں ہوتی، دوسرے بادشاہ کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال آپ پوچھیں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ نے جو زمین پیدا فرمائی ہے، اب اس زمین کا مقام مرکز جو ہے، سینٹرل مقام جو ہے، یعنی وہ نقطہ مرکزی جہاں سے زمین کو جب بچھایا گیا تو اصل مرکز کہاں ہے؟ اب علمی جواب تو ہو سکتے تھے کہ کعبۃ اللہ جہاں ہے یہ مرکز ہے، لیکن بادشاہ کو تو عقلی جواب چاہیے تھا نا۔ تو امام محمد کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی نا، سوٹی پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں، آپ نے وہ سوٹی وہیں رکھ دی، فرمایا جناب یہ جہاں میری سوٹی ہے نا یہی مرکزی مقام ہے۔ بادشاہ نے کہا دلیل کیا؟ انہوں نے کہا جی پیمائش کروا لیں آپ، اگر یہ نہ نکلے پھر مجھے سزا دیں۔ اب بادشاہ نے دیکھا خوش آمدید مولویوں کی طرف، انہوں نے کہا تو پٹواری بنے نا، پہلے تو ساری زمین کی پیمائش کریں گے تو ساری زندگی بھی پیمائش نہیں ہو سکتی۔ وہ امام محمد نے تو ہمارے دن میں کام ڈال دیا۔ انہوں نے کہا اچھا جی دوسرا سوال کریں، تو انہوں نے کہا کہ جناب شیطان آگ سے پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا بالکل آگ سے پیدا ہوا، شیطان جن ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ امام محمد اگر شیطان آگ ہے، آگ اصل ہے اس کا، آگ سے پیدا ہوا ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ، تو آگ کو اگر آگ میں ڈال دیں گے تو کیا تکلیف ہوگی؟ تو امام محمد نے فرمایا کہ حضرت مجھے ایک مٹی کا ڈھیلا منگوا دے، میں جواب دیتا ہوں۔ مٹی کا ڈھیلا بادشاہ نے حکم دیا، لے کے آ گیا۔ اس نے جناب وزیر جو بیٹھا تھا پکڑ کے امام محمد نے مارا اس وزیر۔ یہ کیا کیا خدا کے بندے، تم نے میں نے کیا قصور، کیوں مارا ہے مجھے؟ نے کہا تم مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی کو مٹی ماری، کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا انسان مٹی سے نہیں پیدا ہوا؟ ہاں مٹی سے۔ دیکھا میں نے بھی تمہیں مٹی ماری ہے، چیختے کیوں ہو؟ کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں مسا، نے کہا اللہ چاہے تو عذاب آگ کو آگ سے عذاب دیں گے، مٹی کو مٹی سے عذاب دیں گے۔ دیکھا نہیں قوم لوط میں اللہ نے مٹی پکی ہوئی برسا دی نا، وہاں سے کنکر برسا دیے گئے، وہ کیا تھا؟ مٹی تھی۔ انہوں نے کہا بھی اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا امام صاحب آپ مہربانی کریں اور یہ جواب دیں کہ اس وقت جو وقت میں ہم ہیں، اس دور میں، اس زمانے میں، اس ٹائم میں اللہ ہمارا کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کی شان ہے نا، کل یوم ہو فی شان۔ تو امام صاحب نے کہا، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ جواب میں ایسے نہیں دے سکتا، یہ خدا کے بارے میں سوال ہے۔ ابھی اب تک آپ نے سوال کیے تھے مخلوق کے بارے میں، یہ اللہ کے بارے میں سوال ہے۔ آپ کرسی سے اتر کے نیچے بیٹھے، میں آپ کی کرسی پہ بیٹھ کے جواب دوں گا۔ بادشاہ اتر کے بیٹھ گئے، امام صاحب نے کہا اللہ یہی کر رہا ہے کہ فقیر کو بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا دیا، بادشاہ کو اتار دیا۔ تو امام صاحب کی عظمت جو تھی اور بھی ان کے دل میں بڑھ گئی، اور مخالفین جو تھے وہ شرمندہ و ذلیل ہو گئے کہ ہم تو شرمندہ کرنا چاہتے تھے، امام صاحب کا تو اور شان بڑھ گیا اور قد بڑھ گیا۔
تو اس لیے ہمیشہ اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں، ورنہ یہ سوال بے وقوفی ہے۔ خدا کے بارے میں پوچھنا کوئی انسانیت ہے؟ خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے۔ جب ہم اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو اللہ کی صفت کیسے بیان کریں؟ تو یہ سوالات محض اور کرنا بھی ناجائز۔ لیکن بہرحال وہ کافرہ تھی، اس نے پوچھ ڈالا تو حضرت سلیمان سجدے میں گر گئے اور نے کہا کہ یا اللہ اب میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا آپ فکر نہ کریں، جواب ہو گیا۔ اب حضرت سلیمان جب سجدے سے اٹھے تو پوچھا کیا سوال کیا تھا تم نے؟ اس کو وہ سوال ہی بھول گیا۔ اللہ نے اس کے دماغ سے نکال دیا کہ تم مخلوق ہو کہ خدا کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں قال وقالت الشیاطین ان سلیمان یرید یتخذها لنفسه فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما وبر لم ننفق من عبوديته قال فجعلوا سرحا مبردا من قوارير فيه السمك قال فقيل لا تدخل السرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت من ساقيها فإذا هي شعراء فقال سليمان هذا قبيح فما يذهبه قالوا يذهبه والموسى وقال موسى قبيح قال وجعل الشياطين النور قال ومن جعلته النور ثم قال ابو السماء من حديث قلت بل هو منكر غريب جدا ولعله من اوهام سمع الله ابن عباس والله اعلم۔ اب جناب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد شیاطین نے سوچا، انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان کی اگر شادی ہو گئی تو مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر تو ہم ساری زندگی غلامی کرنی پڑے گی ہمیں، چونکہ اس کی ماں بھی جنیہ تھی نا۔ تو اگر یہ حضرت سلیمان سے شادی ہو جاتی ہے تو جنیہ کا اثر تو ہوگا، اب تو پھر مزید غلام ہو گئے۔ تو ہم ایسا انتظام کریں کہ سلیمان علیہ السلام کو نفرت ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے یہ شیشے کا محل بنایا اور نیچے پانی چھوڑا، اس میں سمک چھوڑی، کیونکہ وہ جنات جانتے تھے کہ اس کے پاؤں پہ بال ہیں، تو جب حضرت سلیمان دیکھیں گے تو آپ کو نفرت ہو جائے گی کہ ایسی عورت کی مجھے کیا ضرورت ہے جس کے بدن پہ اتنے بال ہوں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سارا انتظام کیا۔ تو جب حضرت سلیمان نے دیکھا تو کہا کہ ہادہ قبیح، تو بہت بری چیز، اتنے بڑے بال، اچھا اس کو ظاہر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو جنہوں نے کہا کہ جناب اس طرح سے، انہوں نے کہا نہیں اس طرح کے بعد بھی تو پھر بال اور سخت پیدا ہوتے ہیں، لہذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم دوائی بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ نورا جو ہے یعنی بالوں کو اڑانے کی دوائی جو تھی وہ ایجاد کی، لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ایک تو جھوٹ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے گھڑنتو، گھڑا ہوا جھوٹ، یہ وہ ہے اللہ کے حق، وہ ہے جو اللہ کے قرآن کہ حضرت سلیمان اس کو اللہ کی توحید کی ضرب لگانا چاہتے تھے کہ جا الحق و زہق الباطل، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب چاہتے ہیں تو ہم حق کو باطل کے دماغ پہ مار کے اس کے دماغ کو پاش کر دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اسی لیے یہ سارا انتظام کیا کہ اچھی ملکہ ہو، تم تو پانی اور شیشے میں فرق نہیں کر سکی ہو، یہی تمہاری جہالت ہے کہ تم نے سورج کو خدا بنا لیا۔ سورج جو ہے وہ مظہر قدرت خدا بندی ہے، جیسے یہ شیشہ جو ہے یہ مظہر ماں ہے لیکن حقیقت میں ماں نہیں ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بل هو منکر غریب جدا، کہ بالکل روایات منکرہ ہیں اور ان میں بے انتہا غرابت ہے، بلکہ یہ اوہام ہیں عطاء ابن الصائب کے، حضرت ابن عباس نے کبھی ایسی روایت نہیں کی۔ والأقرب في مثل هذه السياقات أنها مطلقات من أهل الكتاب مما وجد في صحفهم كروايات كعب بن الأحبار ووهب بن منبه سامحهم الله تعالى فيما نقله إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأبابد والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن مما حرف وبدل ونسخ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سابقہ کتابوں کی روایات ہیں جو بنو اسرائیل نے جھوٹی روایات گھڑی تھی، اور وہ روایتیں حضرت کعب احبار اور وہب بن منبہ کو ملی، تو انہوں نے وہ عجائب غرائب جو تھے وہ لوگوں کو حضور کی امت کو سنائے اور وہ حضور کی امت میں رائج ہو گئے، حالانکہ ان روایات کا کوئی اعتبار نہیں۔ وقد اغنان اللہ سبحانہ وتعالی بما ہوا سہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، ہمیں حدیث رسول عطا فرمائی، انفع واوضح وابلغ وللہ الحمد والمنہ۔
اللہ کے قرآن سے زیادہ بالغ، اللہ کے قرآن سے زیادہ فصیح، اللہ کے قرآن سے زیادہ سچی خبر دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اصل السر فی کلام العرب والقصر، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سرا جو کہتی ہیں اونچے محل کو کہتی ہیں، وَكُلُّ بِنَاءٍ مُرْتَفٍ، ہر وہ بنا جو اونچی بنائی جائے اس کو لغت میں سرا کہتی ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی سبحانہ و تعالی اخوان فرعون لعنہ اللہ، کہ فرعون بدبخت نے بھی اپنے وزیر حامان سے کہا تھا ابن لی سرعا لعلی ابلغ الاسباب، فرعون نے حامان سے کہا تھا کہ میرے لیے بھی ایک اونچا ٹاور بناؤ، میں اس پہ چڑھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وصلہ قصر فی الیمن عالی البناء، اور سرا کہتے ہیں یمن کے علاقے کے اندر محل، والممرد والمبنی بناء محکما املس سرهم ممرد، ممرد کا معنی بالکل صاف ہو، بالکل جس میں کوئی ٹیڑھا پن کوئی کجی نہ ہو، من قواریر، قواریر کہتے ہیں شیشہ، وتبعید البناء تملیسہ، ومارد حسن بدومت الجندل، دومت الجندل کے علاقے میں بھی ایک محل ہے جس کا نام مارد ہے۔ بلغرض ان سلیمان علیہ السلام اتخذ قصرا عظیما منیفا من زجاج، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑا محل بنوایا، شیشے سے بنایا، لیریا عظمت سلطانیت مکنی، تاکہ اس ملکہ کو پتہ لگے کہ سلیمان علیہ السلام کا ملک اور شاہی اور قوت اور طاقت کیا ہے۔ فلما رأت ما آتاه الله وجلت معه في الرسل في امر قادم لله تبارک تعالی وعرفت انه نبی کریم وملک عظیم، اس لیے جب ملکہ نے آ کے آپ کی شان دیکھی، شوکت دیکھی، عظمت دیکھی، طاقت دیکھی، تو وہ پہچان گئی، وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ وَأَسْلَمَتْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئی۔ وَقَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي بِمَا سَلَفَ مِنْ كُفْرِهَا وَشِرْكِهَا، میرا اللہ میں نے جو کفر کیا، میں نے جو شرک کیا ہے، میں نے جو سورج کی پوجا کی، میں نے اپنے جان پہ خود ظلم کیا ہے کہ میں نے اپنے رب حقیقی کو چھوڑ کے مخلوقات کو خدا بنا لیا۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور میرا اللہ میں اب اسلام لاتی ہوں، حضرت سلیمان کی رسالت کا اقرار کرتی ہوں اور آپ کی توحید کا اعتراف کرتی ہوں۔ ای مطابق دین سلیمان فی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ الذی خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اب میں اس پروردگار پہ ایمان لاتی ہوں جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتی ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کیسی سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، سجدہ اس ذات کو کرو جس نے سورج چاند کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، پھر اللہ نے پیدا صرف نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد ٹھیک اندازے پہ پیدا کیا، سورج پیدا کیا تو انداز پہ، چاند پیدا کیا تو انداز پہ، پھر ان کے سیر مقرر کی، فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اللہ نے فرمایا پھر میں نے چاند کے لیے بھی منازل مقرر کر دی ہے، وہ 28 دن میں اپنا دورہ پورا کر لیتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، یا مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، اور سورج جو ہے وہ 307 دنوں میں اپنا دورہ مکمل کرتا ہے، اور ہر چیز اپنے مدار میں، ہر چیز اپنے مدار اپنے فلک میں تیر رہی ہے۔ مجال ہے کہ ان کی رفتار میں فرق آئے، مجال ہے کہ ان کے طلوع و غروب میں فرق آئے، مجال ہے اس کے اندر کوئی تقدم تاخر ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے چاند پیدا ہوتا ہے، پھر ہلال بنتا ہے، اس کے بعد دیکھیں ایسا ایسا قمر بنتا ہے، پھر 14ویں کی رات میں آ کے بدر کامل بنتا ہے، بدر کامل کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، ایسے بچ جاتا ہے جیسے ایک کھجور کی کوئی گڑی باقی رہ گئی ہو۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور ایک وقت ایسا آ جائے گا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سورج کو بے نور کر دیں گے، اور کہیں فرمائے اذا السماء انفطرت، اور کہیں فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے اور جب تارے گر جائیں گے، جب سورج چاند بے نور ہو کے اللہ حکم دیں گے کہ ان کو سمندر میں جہنم میں ڈال دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اب اس نے پہچان لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئی۔ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، وہ حق ہے۔ ان کے علاوہ جتنے روایات اسرائیلیہ ہیں وہ زکلیات ہیں، جھوٹ ہیں، جو یہودیوں نے اللہ کے انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے۔ کہتے ہیں کہ اگر طواف کے دوران میں جو دعائیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اگر ہم وہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ پہلے چکر کی دعا ہے اور دوسرے کی ہے اور تیسرے کی ہے اور چوتھے کی ہے۔ میرے پاک نبی رحمت دو عالم نے یہ کبھی دعائیں نہیں پڑھی ہیں طواف میں۔ میں پڑھا ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اس کے علاوہ حضور نے کچھ نہیں پڑھا۔ وجہ کیا ہے کہ رحمت دو جہاں نے اپنی امت کے غریبوں پہ جاہلوں پہ شفقت فرمائی کہ میری امت کے جاہل آئیں گے، اگر یہ دعائیں پڑھنا ضروری ہو گیا کون دعائیں پڑھے گا؟ ان کو تو آئیں گی بھی نہیں دعائیں۔ لہذا آپ نے وہ لفظ پڑھے جو ہر بندہ پڑھ لے، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ کیا مشکل؟ یہ تو علماء نے بعد میں کتابیں لکھی ہیں کہ لوگ کس سے کہانیاں نہ کرتے رہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ دعائیں پڑھتے رہیں، ورنہ یہ دعائیں پڑھنا نہ ضروری ہے نہ کتابیں اٹھانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ویسے مسجد عائشہ چلا جائے، احرام نہ باندھے کوئی ضروری نہیں۔ مسجد عائشہ کی بات تھوڑا ہے، وہ تو ہل ہے۔ میں بیمار ہوں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ ایک آدمی کسی دکان پہ ملازم ہے، نوکری کرتا ہے، لیکن اسی دکان پہ کھڑے کھڑے وہ موبائل کے کارڈ بھی بیچتا رہتا ہے، تو اپنے مالک سے اجازت لے، ورنہ جتنی ٹائم کی تم تنخواہ لیتے ہو تم شرعاً پابند ہو کے اسی مالک کا کام کرو، یہ نہیں کہ تم اپنے کام کرتے رہو مالک کا کام پڑا رہے۔ اس ٹائم میں خیانت ہوگی، اگر تم چائے بیٹھ کے پیتے ہو خیانت کر رہے ہو، تم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کس سے کہانیاں کرتے ہو خیانت کرے، مالک سے ٹائم سیٹ ہو گیا 8 گھنٹے میں نے کام کرنا ہے، وہ کام اسی کا ہے، نہ ہو بیٹھے رہو۔ اور اگر تو وہ اجازت دیتا ہے کہ بھئی تم یہاں کھڑے کھڑے اپنا بھی کوئی کارڈ بیچ لیا کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں یا تیسری تکبیر میں شامل ہو جائے، مثلا اب 2 تکبیریں باقی رہ گئی، تو جب امام سلام پھیر دے آپ جلدی سے تکبیریں پوری کر لیں، اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ داڑھی نہ رکھنے والا آدمی جو ہے وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، رکھی جائے نہ رکھی جائے کوئی گھر کی بات ہے۔ اگر نبی کا کلمہ پڑھنا ہے تو نبی کی شکل بھی بناؤ، شکل انگریز کی کلمہ محمد مصطفیٰ کا، یہ کیا بات ہوئی؟
بھئی اللہ کے نبی کی صرف حضور کی سنت نہیں بلکہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک کوئی پیغمبر بغیر داڑھی کے نہیں، کوئی صحابی بغیر داڑھی کے نہیں ہے، کوئی اللہ کا ولی بغیر داڑھی کے نہیں. داڑھی تو واجب ہے. ایک دفعہ منڈا ہوگے تو صغیرہ ہے، دوبارہ منڈا ہوگے تو گناہ کبیرہ ہے اور اس کا مرتکب جو ہے فاسق ہے، اور بار بار منڈانے سے وہ فاجر ہے. پردہ بالکل فرض ہے. اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے. نہ اگر یہ فرض واجب میں رہو گے یا کوئی خدا کے حکم کی تعمیل بھی کرو گے، یعنی فرض ہو تو پڑھو گے، سنت ہو نہیں پڑھو گے. فرض ہو تو پڑھو گے، اگر وتر واجب ہے تو وہ نہیں پڑھو گے. فرض ہو تو پڑھو گے، جنازہ فرض کفایہ ہے چھوڑ دو گے. فرض ہو تو پڑھو گے، تہجد نفل ہے چھوڑ دو. یہ کیا مسئلہ ہے؟ شیطان نے دماغوں میں خیال ڈال دیا ہے جی اگر جی چھوٹا گناہ ہے، وہ اللہ کے بندے آگ کی چنگاری چھوٹی بھی ہو تو چنگاری ہے اسی سے بھڑک کے وہ سارے گھر کو جلا ڈالتی ہے. جب تمہاری شکل نبی سے ہٹ گئی، شکل بدل گئی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضور نے فرمایا جس کی شکل بناؤ گے قیامت والے دن خدا تمہیں ان کے ساتھ کھڑا کرے گا. اس سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ کہ داڑھی والے انبیاء اور صدیقین، صالحین، شہداء، اولیاء کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں؟ تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے، رکھ لی تو رکھ لی، نہ رکھی تو نہ رکھی، چھوٹی رکھ لی، چھوٹی رکھ لی، فرنچ کٹ رکھ لی، فرنچ کٹ رکھ لی. یہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ دین اسلام کو بدنام نہ کرو، کہو ہمارا کوئی تعلق نہیں محمد مصطفیٰ سے. یہ کیا ہے کہ ڈرامے بناتے ہو، ادھر نبی کا نام چومتے ہو اور سنت پہ اس طرح پھرواتے ہو. نبی کی 12 ربیع الاول کے لیے تم کروڑوں کی بجلیاں جلاتے ہو، اور جو سنت ساری زندگی محمد کے چہرے پہ رکھی ہے اس کو اس طرح پھیر کے گندی نالیوں میں پھینکتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم عاشق کے رسول ہیں. چھوڑ دو، اسلام نہیں مٹتا ہے انشاءاللہ. ہم سارے بھی اسلام چھوڑ دیں نا، اسلام کا کوئی نہیں بگڑے گا. یا مسلمان بنو یا انگریز بنو، یہ کیا یاد آتی تیرا آدھا بٹیر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ انگریز راضی نہ خدا راضی، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. سیدھی بات کرو، یا اسلام کلمہ محمد مصطفیٰ کا ہے تو عاشق تو وہ ہوتے ہیں ان کو تو مدینے کی مٹی سے پیار ہوتا ہے، تمہیں محمد مصطفیٰ کی داڑھی سے بھی پیار نہیں ہے. ادھر تو لوگوں کو کس سے سناتے ہو گے جی کتا آ رہا تھا تو بجروں نے اٹھا کے کتے کو چومنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے پوچھا پاگل ہو گئے، اس نے کہا کہ نہیں میں پاگل نہیں ہو گیا ہوں، در کوئے لیلا رفتہ بود، یہ میری لیلا کی گلی میں آتا جاتا رہتا میں اس لیے چوم رہا ہوں. وہ کتے کو چوم رہا ہے تو محمد کی شکل بگاڑ رہے اور پھر مسئلے پوچھتے ہو کہ داڑھی واجب ہے کہ سنت ہے. پوچھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، غیرت بھی نہیں آتی، حیا بھی نہیں آتا. خدا کا خوف کریں. حضور کی داڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو تمہیں اگر حضور محبوب ہے تو محبوب کی شکل بناؤ. محبوب کی شکل سے تمہیں نفرت ہے اور دعوے کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. بیوی کو راضی کرنا چاہتے ہو، محمد مصطفیٰ کو ناراض کرنا چاہتے ہو. ایک بہت بڑے مورخ تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی دین اسلام کے بارے میں. ایک پٹھان نے پڑھی کتاب، بیچارے نے. پٹھان آدمی ہوتے ہیں، شوق ہوتا ہے جدھر لگ گیا. وہ بیچارہ افغانستان سے پیدل چلا اور ہندوستان پہنچ گیا کہ میں اس بزرگ کی زیارت کروں جس نے ایسی کتاب لکھی ہے. وہاں پوچھتے گیا، انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی دکان ہے حجام کا، وہاں وہ حجامت بنانے گئے ہیں. وہاں گئے تو دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ کون بھلا آدمی، انہوں نے کہا یہی تو ہے جو بیٹھا داڑھی منڈوا رہا ہے.
تو اس نے کہا لا حول ولا، میں اتنا عرصہ پیدل چل کے 2 مہینے میں پہنچا ہوں، اور یہ خدا کا بندہ ریش میں تراشی، خود تم داڑھی مڈا رہے ہو۔ وہ بھی شاعر تھا، اس نے کہا ریش میں تراشم دل کا سیوا نہ میں تراشم، میں اپنی داڑھی مڈوا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں کاٹ رہا ہوں۔ اور نے کہا تو دل محمد راہ میں تراشی بدبخت۔ نے کہا تم کہتے ہو میں دل نہیں چیر رہا ہوں، تم محمد مدنی کا دل کاٹ رہے ہو۔ اس نے نئی کو کہا ہاتھ روک دو، میری توبہ ہے، بس یہی رہنے دو داڑھی، بس ختم ہو گئی بات، آج کے بعد داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ خدا کے بندے، تم نے یہ مذاق سمجھی ہوئی ہے؟ ایک آدمی فوج میں جاتا ہے، یہ بری فوج ہے، یہ بحری فوج ہے، یہ آپ کی ایئر فورس ہے، ہر فورس کی الگ وردی ہے۔ تم نے محمد کا دین اپنایا ہے، دین محمد کی وردی نہیں پہنو گے؟ خدا کا خوف کریں۔ ہائے کھڑے ہیں ماشاءاللہ، ملتزم پہ رگڑے لگ رہے ہیں، حجر اسود کے بوسے پہ مر کے بوسہ دے رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی سنت کا خیال نہیں، حجر اسود کا بوسہ دیا، بس ثواب ہے داڑھی رکھنے سے۔ چھوڑ دو، سیدھی بات کرو گے بھئی ہم نام کے مسلمان ہیں، بس سود بھی کھاتے ہیں۔ ایک آدمی ہمارا دوست تھا بیچارہ فوت ہو گیا، اس سے کسی اخباری صاحب، بہت بڑا لیڈر تھا، سیاسی پولیٹیکل آدمی تھا، بہت بڑا فگر تھا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں آدھا مسلمان ہوں آدھا انگریز۔ اس نے کہا جناب یہ مذہب تو ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ اس نے کہا یہ شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا آدھی ہو گئی نا بات، شراب تو میں بھی پیتا ہوں لیکن خنزیر نہیں کھاتا، سور نہیں کھاتا، لہذا آدھا مسلمان آدھا کافر ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی اللہ کے بندے؟ جیسے جس خدا نے شراب کو حرام کیا، خنزیر کو حرام کیا، اسی خدا نے غیر اللہ کی نظر اور نیاز کو حرام کیا ہے، تو کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ اپنے آپ کو بالکل دھوکہ نہ دو۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ داخل ہونا ہے تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جس کو چاہا مان لیا، جس کو چاہا نہ مانا۔ درود شریف پڑھنا مانتے ہیں، داڑھی رکھنا نہیں مانتے، نفل پڑھنا مانتے ہیں، تہجد مانتے ہیں، حضور کی داڑھی پہ مسئلے پوچھتے ہیں۔ اور کسی عالم سے، مفتی سے، میں تو مفتی نہیں ہوں، نہ میں عالم ہوں، ایک طالب العلم ہوں، کسی مفتی سے پوچھ لینا کہ اگر کوئی بندہ مثلا صبح جائیں آپ اس کو ملنے کے لیے اور کہیں کہ آپ نے حضرت میرے ساتھ جانا ہے، وہ کہے یار ذرا بیٹھ جاؤ، میں نے شیو نہیں کیا، ذرا بڑا برے لگ رہے ہیں بات، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اندر زنا کرتا ہے وہ ساری، کہ تمہیں داڑھی بری لگ رہی ہے، کہ شیو کے بغیر تم گھر سے باہر نہیں نکلتے ہو، مانا یہ ہے کہ برا لگتا ہے نا تمہیں بال۔ اور یہ ہمیں کس نے تہذیب سکھائی ہے کہ نماز نہ پڑھو، بستر پہ سوئے ہوئے بیڈ ٹی پینی ہے۔ یہ پتہ نہیں بیڈ ٹی ہے یا بیڈ ٹی ہے، اللہ عالم، انگریزی پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوں گے۔ نماز نہ پڑھو، جاتی ہے جانے دو، لیکن بیٹی پینی ہے، پھر باغ میں جاؤ، وہاں بیٹھ کے کتابیں بھی پڑھو، شیو کر کے باہر نکلو تاکہ تمہارے بال نکلے ہوئے کوئی نہ دیکھے، بری چیز ہے۔ شیو کے بغیر باہر نہ جاؤ، بن سنور کے جانا ہے، مانا اگر بال نکلے ہوئے ہیں تو دوست بھی کہتے ہیں یار کیا ہو گیا، 2 دن سے تم نے شیو نہیں کیا، بڑے عجیب لگ رہے ہو۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، ایک ہے داڑھی پہ اعتراض کرنا، وہ سنت محمد پہ اعتراض کرنے والا کافر ہے، اور اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جتنی اولاد ہوگی وہ اولاد بھی زنا ہو۔ کسی مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھ لینا اپنے علاقے میں۔ ہے سفر کا وقت مجھے کون سا موضوع رہے گا؟
سرکار دو عالم ہمیشہ صبح کو سفر شروع کرتے تھے، باقی تمہاری مرضی ہے، حالات ہیں۔ مدینہ منورہ میں اللہ موقع دے تو 40 نمازیں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ برات فرماتے ہیں نفاق سے، لیکن نہ پڑھ سکو تو اس میں عمرے میں کوئی خلل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کعبے کی طرف ٹانگیں پھیلانے کا بڑا دکھ ہے، داڑھی مڈانے کا دکھ نہیں۔ اللہ کے بندے، بعض ملکوں میں ٹانگیں پھیلانا عیب نہیں ہے، جب عیب نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ توہین نہیں کرتے کعبے کی، ان کے نزدیک یہ بات توہین میں شامل ہی نہیں۔ جن ملکوں میں پاؤں کرنا توہین ہو وہ نہ پھیلائیں کبھی۔ جس کے لیے بھی آپ عمرہ کریں گے انشاءاللہ ثواب دیں گے۔ آپ کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کیا کریں، تم نیچے تو بیٹھنا برداشت کرو، کرسی پہ بھی بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ کرسی پہ بھائی علماء بیٹھتے ہیں، میں ایک طالب العلم ہوں، میں یہاں نیچے ٹھیک ہے۔ اگر بیلٹ باندھی ہوئی ہو کوئی حرج نہیں۔ سلا ہوا کا معنی یہ ہے کہ احرام کی حالت میں قمیض نہ پہنو، کوٹ نہ پہنو، اگر چادر میں سلائی ہے کوئی حرج نہیں، یعنی وہ کپڑا جو بدن پہ سلا ہوا ہے وہ پہننا منع ہے۔ یہ معنی نہیں کہ کپڑے میں بھی سلائی نہ ہو، جوتے میں بھی سلائی نہ ہو، بیلٹ میں بھی سلائی نہ ہو، یہ تو وہی ہوا شیعہ والا کہ بھی بس کی بھی چھت نہ ہو، اوپر احرام جو ہے بغیر سر کو ننگا رکھنا ہے نا۔ جب دھوپ لگتی ہے پھر خیمے میں بیٹھے ہوتے ہیں، مسئلے سارے بھول جاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ جب ہم سنی بگڑ گئے کسی اور کو کیا گلا کرنا ہے؟ نام اہل سنت ہے، کام اہل بدعت ہے اور شکل جو ہے جماعت صحابہ کے علاوہ کافروں کی ہے۔ ہم خود بگڑ گئے ہیں، کسی اور کو گلا کیا دیں گے؟ عورت ناپاک ہے یعنی ایام حیض ہیں، حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، باہر بیٹھ کے دیکھ سکتی ہے۔ والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، ہر بیمار کو شفا دے۔ اگر آپ ایک عمرہ کر چکے ہیں، دوسرا کرنا چاہتے ہیں، نفلی عبادت ہے، کوئی منع نہیں۔ مدینہ منورہ سے کریں، طائف سے کریں، جیرانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، تمہاری مرضی ہے۔ آپ کا بھائی جو ہے وہ بہرا ہے، اللہ پاک مشکلیں حل کرے، دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس کوئی علاج تو ہے نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ختم جائز نہیں، ختم کو یہ جو کھانا بڑا سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں، کھانا اٹھا لو پھر کہو مولوی کو پڑھے، تو یہ اچھا ختم ہے جس کا تعلق حلوے کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب جب مولوی صاحب تمہارے گھر میں ہے نا، اس کے آگے 2 دن کی کھٹی دال رکھو اور 2 دن کی باسی روٹی رکھو، کہو ختم پڑھو، اگر پڑ جائے نا جتنا مرضی ہے مجھے گالیاں دینا۔ یہ اچھا ختم ہے جس کا تعلق یا زردے سے ہے یا پلاؤ سے ہے یا حلوے سے ہے، تو یہ حلوائیوں کا ختم ہوگا، قرآن کے فدائیوں کا نہیں ہے۔ میزاب رحمت کے نیچے دعا مانگے ہاں قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ملتزم پہ دعا مانگنا، مقام ابراہیم پہ مانگنا، میزاب رحمت کے نیچے مانگنا، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں مانگنا، حجر اسود پہ مانگنا، صفا پہ مانگنا، مروہ پہ مانگنا، یہ مستجاب وقت ہے اور مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قبروں پر جو میلہ لگواتے ہیں انشاءاللہ قیامت میں پتہ لگ جائے گا، وہی اولیاء اللہ کا ہاتھ ہوگا، ان کی گردنیں ہوں گی کہ ہماری قبروں پہ قرآن پڑھواؤ کہ ہماری قبروں پہ سرکسوں کے تماشے لگواؤ۔ ہمیں مدعی بننے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہی اولیاء اللہ خود مدعی ہوں گے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہاں فقہی مسائل میں امام احمد ابن حنبل بتایا تو تھا، اور کیسے بتاؤں؟ کل بتایا نہیں تھا کہ حضرت شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فروع میں ہم امام احمد ابن حنبل کو لیتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں کیا کروں؟ ایک آدمی لکھ رہا ہے، کسی نے کاٹ کو اٹھا لیا ہے کوئی ڈبہ، اس کو کاٹ کے سوال لکھتا جا رہا ہے۔
اربع ہیں، اسی لیے ہم ہر امام کے مطابق مسلک بتاتے ہیں تاکہ کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ اور یاد رکھو نصوص میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، ہوتا ہی فروع میں ہے۔ جو مسائل منصوص ہیں اس میں سارے امام ایک ہیں۔ صحابہ اور تابعین جو تھے وہ صحابہ کی تقلید کرتے تھے، اور صحابہ بھی صرف 149 تھے لاکھوں صحابہ میں جو فتویٰ دیتے تھے، ہر آدمی نہیں دیتا تھا۔ اگر کوئی کہے کہ میں محمد مصطفیٰ کی بات کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، کفر ہے۔ اماموں کی بات کو، امام اپنی بات کہہ رہا ہے یا محمد مصطفیٰ کی بات کہہ رہا ہے؟ اب تم نماز محمد مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتے ہو یا امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ تم کہو میں امام کے پیچھے نہیں پڑھتا تو کیا مانا کیا نکلے گا؟ ایسی باتیں کر کے بلا وجہ لوگوں کے دماغوں کو، صاف بات ہے کہ جو عامی ہے اس کو مسئلہ پوچھنا ہوگا۔ یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میں ایک جگہ گیا تھا کیسٹیں لینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک کہا، بس وہ ٹھیک کہتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان سے صحیح لے لیا کرو۔ قرآن پر جھوٹی قسم کھائے توبہ کرے اور کفارہ بھی ادا کرے، 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے۔ یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ مجھے ملے تھے یا میری برادری ہے وہ؟ نہ مجھے کیا پتا ہے کہاں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کو دل کرنا ہے، ان نے دیوار میں بند کر دیا۔ کہاں کیا جب قرآن نے نہیں بتایا؟ مولوی کہاں سے بتائے؟ نہ تمہیں یاجوج ماجوج کو مل کے کیا کرنا ہے؟ کوئی عقل کرو۔ اللہ نے ان کو بند کیا ہے، تم ڈھونڈ رہے ہو۔ جب نکلیں گے تو قیامت آ جائے گی، تم ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور نیند سے اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ ہلاکت کا وقت قریب آ گیا۔ حضور کا چہرہ بدل گیا۔ بی بی نے پوچھا کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج نے اتنی سوراخ دیوار میں کر لیا ہے اور جس دن نکلیں گے تو قیامت قریب آ گئی۔ اللہ نے ان کو عذاب بنایا ہے، تم ڈھونڈ رہے ہیں۔ آسمان کی کیا حقیقت ہے اللہ جانتا ہے، نہ میں آسمان پہ گیا ہوں، نہ مجھے حقیقت کا علم ہے۔ نہ آپ نے آسمان کی حقیقت جان کے اس سے کوئی ٹکڑا حاصل کرنا ہے۔ یہی ہوتے ہیں نا جاہل جو سوال کا۔ اللہ نے کہا آسمانے ہیں، بس ٹھیک ہے، اس کی حقیقت کیا ہے خدا جانے۔ 7 آسمانے کس سے بنائے اللہ عالم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ ہمیں حکم نہیں دیا خدا نے نہ رسول نے کہ آسمان ڈھونڈو کس چیز سے بنے ہوئے ہیں۔ پیار کے جائز ہونے کا فتویٰ جنہوں نے دیا ہے ان سے پوچھو، میں مفتی تھوڑا ہوں۔ بہرحال عورت ایسے کپڑا لٹکائے کہ چہرے کو نہ لگے اور پردہ بھی قائم رہے۔ باقی اس دفعہ پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے کہ دایاں کندھا بھی نکالو اور رمل بھی کرو، نہ کر سکو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ فرض واجب نہیں۔ مطاف میں علماء ہر وقت ہوتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں بیچارے، اور کیا کریں۔ صفا کے دوران میں احرام کے ساتھ صفا ہوتی ہے، بغیر احرام کے تو صفا نہیں ہوتی، وہ تو حج کی ہوتی ہے بغیر احرام کے، کہ ہمارا احرام مینا کھل جاتا ہے، پھر آتے ہیں ہم طواف زیارت کرنے کے لیے اور صفا دوڑنے کے لیے۔ بہرحال اگر آپ مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو مدینہ جا کے معلومات کر لیں، یا اگر آپ انڈیا میں ہیں تو وہاں سعودی سفارت خانے میں جو ان کا تعلیمی اٹیچی ہو اس کے جا کے ملیں آپ، انشاءاللہ وہ سارے آپ کو معلومات دیں گے۔ پورا مکہ جو ہے یہ حرم میں ہے، پورا شہر جو ہے وہ حرم میں ہے، جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔
اگر ایک آدمی نے پہلے وضو کیا پھر غسل کیا تو دوبارہ وضو کی ضرورت ہی نہیں، وضو بھی ہو گیا غسل بھی ہو گیا۔ بہرحال اگر آپ نے کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر لی اور ایک دوسرے کے بال ساتھیوں کے کاٹ لیے، اپنے نہیں کاٹے تھے پہلے اس کے کاٹ لیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ غذا الملکات کس دوا کا نام ہے؟ میں کوئی حکیم ہوں، ڈاکٹر ہوں، طبیب ہوں، اب کیا کرے آدمی؟ ان کے سارے علاج میں نہیں کرنے ہیں، ایک مفت کا آدمی ہاتھ آ گیا ہے، مکھی جو ہے اس کی غذا ہوتی ہے، کیا کرے آدمی؟ جی جواب نہ دو عذاب، جواب دو عذاب۔ رکن یمانی کو داہنے ہاتھ سے ایسے بسم اللہ اللہ اکبر۔ جو یہاں سبیل تقسیم ہوتی ہے، غریب ہے تو کھا لیا کریں، امیر ہے تو نہ کھایا کریں۔ اموات جو ہیں وہ سنتے ہیں، اللہ چاہے تو سنا دیں، اللہ چاہے تو نہ سنانے دیں۔ طواف کے اوقات جو ہیں نفل کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کے بعد نہ کریں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب طواف کرو 2 رکعت پڑھ سکتے ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی اللہ عالم، احوال الصحابہ میں جا کے کتابیں دیکھ لیں۔ ایک جگہ میں ایک آدمی نے کئی طلاقیں دی ہیں، حنفیوں کے نزدیک تو ہو گئی، باقی اہل حدیث علماء کے نزدیک ایک مجلس میں ایک وقت میں 3 طلاقیں دے تو 1 شمار ہوتی ہے۔ اگر آپ کی سفر میں قضا ہوئی تھی تو قصر قضا کریں گے، اگر گھر میں قضا ہوئی تو پوری قضا کریں گے۔ نماز جنازہ میں رفع یدین کرنا کوئی ضروری نہیں۔ رات محنت کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، دعا کرو۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو وہ کافر ہے، باقی ائمہ کے نزدیک فاسق و فاجر ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام پتہ نہیں کہ سدیس رکھا ہے، کیا معنی ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے، یہ تو قبیلہ ہے۔ نام تو ان کا امام حرم کا شیخ عبد الرحمان ہے۔ بہرحال آپ اقبال خان اسلام بھیجا، بہت مہربانی۔ کوئی کام ہو عشاء کے بعد مجھے اسی جگہ 10-15 منٹ کے بعد ملے۔ اگر کوئی آدمی آپ پہ حملہ آور ہو، آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے دفاع کیا، وہ مارا گیا تو آپ مظلوم ہیں، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، وہ گناہ گار ہو۔ الباغی ازلم، ظالم وہ ہوتا ہے جو ابتدا کرے۔ اگر ایک آدمی نے طلاق نہیں دی ہے لیکن کورٹ فیصلہ کر دے طلاق کا، اگر کورٹ اسلامی ہے تو قابل اعتبار ہے، اگر کورٹ کا قانون لاڈ نکالنے والا ہے تو وہ واقع نہیں ہوتی طلاق۔ ہم نے ریاض سے مدینہ منورہ آئے، مدینہ سے احرام باندھنا بھول گئے، ماشاءاللہ مکے سے 200 کلومیٹر پہ آیا عمرے کے لیے، احرام بھول گیا، یاد کیا رہا تمہیں؟ باقی برگر کھانا یاد رہا یا پیزا کھانا یاد رہا تمہیں؟ آیا عمرے کے لیے، احرام بھول گیا، یاد کیا رہا بھائی؟ بہرحال تم نے مکے سے 200 کلومیٹر، اگر تم نے رابق کے قریب احرام باندھا ہے تو پھر بھی بچ گئے، عمرہ ٹھیک ہو گیا کہ جوفہ جو ہے وہ میقات ہے۔ لیکن اگر جوفہ بھی گزر گئے پھر میقات باندھا ہے تو آپ ایک دم ہے۔ بہرحال اگر آپ نے عمرہ کر لیا تھا اشہر حج میں تو حج تمتع ہوتا ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ مفرد ہو جائے۔ اعتکاف جو ہے مسجد کے اندر کیا جاتا ہے، وضو خانے کی چھت پہ نہیں، بازار میں کیا جاتا ہے۔ اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے، یہ کو مسئلہ ہے پوچھنے کا؟ بلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری بیویوں کا ماں باپ کا خدمت کتنا ضروری ہے، جتنا تم نے ماں باپ کا کیا ہے وہ بھی اتنا کرے گی۔
تم ماں باپ کی خدمت کرو گے تمہاری بیوی کو اس کا باپ بھی کرے گا. جب تم ماں باپ کے نافرمان ہو تو بیوی کیوں کرے گی؟ یہ تو تم نے خدمت کرنا ہے. جب تم خدمت کرو گے بیوی بھی کرے گی. اگر ہماری ورکشاپ میں کچھ لڑکے ہیں عیسائی ہیں کام کرتے ہیں ہم کھانا کٹھے کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں. کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟